الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی ازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین وعلی سائر الصحابۃ والتابعین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ وربک الاکرم صدق اللہ مولانا العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی امم۔ میرے لیے انتہائی سعادت کا باعث ہیں یہ گھڑیاں کہ قاری صاحب کے وسیلہ سے ان خوبصورت پھولوں کی خدمت کے لیے اللہ کریم نے مجھے یہاں حاضری کا موقع نصیب فرمایا۔ میں قاری طالب حسین صاحب کو، ان بچوں کے استاد گرامی اور اس صوت القرآن اکیڈمی کے ساتھ تعاون کرنے والے تمامی احباب کو مبارک دیتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کی محنتوں کو، آپ کی محبتوں کو قبول فرمائیں۔ اس اکیڈمی کو اللہ کریم تا قیام قیامت اپنی کتاب کی تعلیم و تدریس کے لیے قائم و دائم رکھیں اور احباب کو اسے قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ حاضرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کے کلام کو باقی تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی اللہ کو تمام مخلوق پہ فضیلت حاصل ہے۔ ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم کتاب مقدس قرآن مجید فرقان حمید کا ادب و احترام کیوں کرتے ہیں؟ سننے میں آتا ہے، لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ جی اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، لیکن ہم کتاب مقدس کا احترام اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم اس کو عربی کے حروف کا مجموعہ نہیں سمجھتے۔ ہم اس کتاب کو عربی کے حروف کا مجموعہ نہیں سمجھتے، بلکہ اس کتاب کو ان الفاظ کے حروف کا مجموعہ سمجھتے ہیں جو کلام اللہ پہ مشتمل ہے۔ اور جو شخص بھی اللہ رب العزت کے کلام ہونے کی حیثیت سے قرآن مجید فرقان حمید کا ادب و احترام کرتا ہے، یہ قرآن اسی کے سینے کو منور کرتا ہے۔ ہمارے لیے یہ جو طلبہ ہیں، ہم ایک عام تعلیم یافتہ انسان کی بہت قدر کرتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے حافظ قرآن آ جائے، ہمارے سامنے عالم دین آ جائے
تو ہمیں اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا. ہم ایک عام آدمی کے لیے تو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کا پرتباک استقبال کرتے ہیں، لیکن جب ہمارے سامنے حافظ قرآن آتا ہے، ہمارے سامنے عالم دین آتا ہے، ہمیں اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہوتا، ہماری سوچ بھی نہیں ہوتی کہ ہمارے سامنے کتنا معتبر انسان آ رہا ہے. یہ حفظ قرآن، علم دین حاصل کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا ہے، اور یہ ہر ایک کے سینے میں آتا بھی نہیں ہے. اسی سینے میں آتا ہے جس سینے کو اللہ خود پسند فرماتا ہے کہ یہ سینہ میری کتاب کے لیے، میرے کلام کے لیے محفوظ. ہر شخص بے شک کوشش کر لیتا ہے. کئی لوگ آتے ہیں، اکیڈمی میں داخل ہوتے ہیں، حفظ کے لیے آتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. مدرسے میں جاتے ہیں، تعلیم دین کے لیے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. انہیں اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں فرماتا. لیکن جو حفاظ حفظ قرآن کر لیتے ہیں، جو عالم دین علم دین حاصل کر لیتا ہے، وہ ہمارے لیے سب سے محترم ہستی ہونی چاہیے. نہ کوئی دنیا دار، نہ کوئی دنیا کا معزز شخص اس کے برابری کا معزز ہو سکتا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا، تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار، اور تم میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا وہ ہے جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے. یہ جو حفاظ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ان کی قدر کیا کریں. میں پچھلے دنوں ایک محفل میں تھا، وہاں پر کچھ دوست تشریف لائے، تو میں وہ بزرگ آئے. یہ بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ ان لوگوں کی قدر کریں، اور ان لوگوں کی قدر کیا کریں جن کی قدر کرنے سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی قربت مل سکتی ہے. رسول اللہ، وہ محفل میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں ایک بزرگ آئے، میں ان کے ملنے کے لیے اٹھا. میری یہ عادت ہے کہ جو بارش لوگ ہوتے ہیں میں ان کو کھڑے ہو کے ملتا ہوں. تو میرے پاس بیٹھا ہوا جو میرا میزبان تھا، وہ مجھے کہنے لگا، پیر صاحب آپ بیٹھ کے سب سے ملیں. اسے یہ چیز عجیب محسوس ہوئی کہ میں کھڑے ہو کر کیوں مل رہا ہوں. تو میں نے کہا، میں یہ جو میرے پاس شخصیت آ رہی ہے، میں ان کے احترام کے لیے نہیں، بلکہ میں ان کے اس سفید بال کا حیا کرتے ہوئے کھڑا ہو رہا ہوں جس سے میرا اللہ بھی حیا کرتا ہے. تو دوستان گرامی، یہ جو حفاظ کرام ہیں، اللہ رب العزت ان بچوں پر احسان فرماتے ہیں کہ ان کو اپنی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے چنتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت پڑھی. اللہ کریم فرماتے ہیں، اقرا وربک الاکرم، قرآن کو پڑھو اور اس بات کو ذہن میں رکھو کہ تمہارا رب بڑا معزز ہے. اور وہ معزز جو ہے، جتنا انسان کلام اللہ کے ساتھ محبت رکھتا ہے، جتنا اس کا ورد رکھتا ہے، جتنا کلام اللہ سے محبت کرتا ہے، اتنی عزت اس شخص کو بخشتا ہے. ہم عزت ڈھونڈتے ہیں معاشرتی اعتبار سے، ہم عزت ڈھونڈتے ہیں پیسے میں، ہم عزت ڈھونڈتے ہیں دولت میں، ہم عزت ڈھونڈتے ہیں بڑے مکانوں میں. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ جو میری کتاب ہے، اس سے محبت رکھو گے، یہ جو میرا کلام ہے اس سے محبت رکھو گے، تو تم دنیا کی ہر نعمت کو پالو گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو اچھے کالج میں پڑھائیں، اچھی یونیورسٹی میں پڑھائیں، اعلیٰ تعلیم دنیاوی دلوائیں، تو وہ زمانے میں معزز ہوں گے. لیکن عزتوں کا تاج سر پہ سجانے والا اللہ ہے. اور جتنی عزت ایک حافظ قرآن پاتا ہے، ایک عالم دین پاتا ہے، بشرطے کہ وہ قرآن کے مطابق عمل کرنے والا ہو، دین کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے والا ہو،
تو اللہ رب العزت اپنا وعدہ پورا فرماتے ہیں، جو اس کی کتاب سے محبت رکھتا ہے اللہ عزت کا تاج اس کے سر پہ سجاتے ہیں۔ اور یہ دنیاوی باتیں ہیں، یہ اس دنیا میں ہوتا ہے۔ اللہ کریم حافظ قرآن کو عزت دیتے ہیں۔ ہمیں اپنی اولاد کو قرآن کے حفظ کی طرف آنے، قرآن کی تلاوت کی طرف آنے، قرآن کو اچھے لحن میں پڑھنے کی طرف آنے سے روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ جو حفظ کر رہا ہے، جو شخص پڑھ رہا ہے، اس کا تو اعزاز ہے ہی، لیکن یہ والدین کے لیے، یہ رشتہ داروں کے لیے، یہ محلے داروں کے لیے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ ایک شخص جس کے سینے میں اللہ کا نور ہوگا وہ ان کے درمیان چل پھر رہا ہوگا۔ اگر ہم سمجھیں، اپنی عقل کا استعمال کریں، تو وہ کتاب جس کی ہم عزت کرتے ہیں، حالانکہ اس کتاب کے حروف وہ نہیں ہیں جو اللہ کا کلام ہے، ان کو تصویر دی گئی ہے۔ اللہ نے جو بولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تصویر دی، الحمدللہ رب العالمین۔ عربی زبان کے حروف میں اس کو تصویر دے دی گئی۔ وہ کلام وہ نہیں ہے، لیکن جس کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہمارے صلحاء، ہمارے جو اکابرین ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ اس قرآن کا ادب کرو گے تو اللہ تمہیں قرآن سے ہدایت دے گا۔ اور جس حافظ قرآن کے سینے میں اللہ کا نور محفوظ ہوتا ہے، اگر ہم اس کا ادب کرنا سیکھ لیں، اگر ہم اس کو عزت دینا سیکھ لیں، اگر ہم اس کا احترام کرنا سیکھ لیں، وہ ہمارے درمیان چلے پھرے، اور ہم اپنی یہ سعادت سمجھے کہ ہمارے درمیان وہ شخص گھوم رہا ہے، وہ بچہ چل رہا ہے جس کے سینے میں اللہ کا نور ہے۔ اللہ رب العزت اس نسبت کے طفیل ہمارا گھر آباد کر دے۔ اللہ رب العزت اس نسبت کے صدقے میں ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما دیں گے۔ یہ بچے بڑے خوش قسمت ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ میں اپنی یہ خوش قسمتی سمجھتا ہوں، اور یہ حقیقت کہہ رہا ہوں۔ میں قبلہ پیر محمد کرم شاہ الازہری علیہ رحمت کے پاس پیرا شریف رہا، میں نے آپ کو دیکھا، آپ طلاب کے ساتھ بہت زیادہ شفقت فرمایا کرتے تھے، طالب علم پر انتہائی مہربان ہوا کرتے تھے، اس کی انتہائی عزت و تکریم کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے نہیں کہ اس طالب علم سے انہیں کوئی غرض ہوتی تھی، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ایک ننھا مجاہد ہوا کرتا۔ تو جتنا ہم حفاظ قرآن کی عزت دیں، وہ والدین خوش بخت ہیں، خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں، جن کے بیٹوں کے سینوں کو اللہ نے اس دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اللہ کریم ان بچوں کو اس کتاب کو محفوظ رکھنے، اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے، اور اپنے سینوں کو اس کے نور سے منور فرما کر اپنی اور اپنے آباء کی، اپنی نسلوں کی عاقبت سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔